جی خداوند میں پیارو، ایماندارو اور اساتذہ اور والدین، ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ اور آج ہمارے سامنے دو شخصیات ہیں، خدا کا بندہ ایلیا اور اخیب بادشاہ۔ اخیب بادشاہ نے اپنی بیوی ایزبل کی وجہ سے زندہ خدا سے وہ دور ہو گیا، لیکن خدا ایلیا کو استعمال کرتا ہے اور اس نے بتایا کہ اخیب کو بتایا کہ تیری وجہ سے اور بنی اسرائیل کے گناہ کی وجہ سے یہ سارا ملک تباہ ہو گیا ہے۔ اور پھر اخیب بادشاہ نے کہا کہ نہیں، تیری وجہ سے خدا نے بارش نہیں کی اور سارا ملک برباد ہو گیا ہے۔ تو پھر مقابلے کے لیے اعلان کیا گیا کہ کوہ کرمل پر تو اپنے نبال اور اس کے نبیوں کو بلا لے اور مقابلہ ہو جائے کہ کس کا خدا زندہ خدا ہے۔ اور پھر وقت مقررہ پر لوگوں کو کوہ کرمل پر اکٹھا کیا گیا اور شرط یہ رکھی گئی کہ ہم دونوں کو ایک ایک بیل دیا جائے اور قربان گاہ پر بیل رکھ دیا جائے اور نیچے آگ نہ جلائی جائے۔ جس کا خدا آسمان سے آگ بھیجے گا وہی زندہ خدا ہوگا۔ اور سب لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ اچھا ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور پھر کیا ہوا، بال اور اس کے پجاری چلاتے رہے، شام تک وہ اپنے معبود کو پکارتے رہے کہ خدا، کہ ان کا معبود آسمان سے آگ بھیجے، لیکن کوئی آگ نہ آئی۔ ایلیا ان کو اور چڑھاتا رہا کہ اور زور سے چلاؤ، شاید وہ تمہارا دیوتا سو رہا ہے۔ اور آخر کار انہوں نے اپنے آپ کو لہو لہان کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ تھک ہار کر اپنی ہار مان گئے اور اب ایلیا کی باری آئی تھی۔ اور لکھا ہے کہ ایلیا نے 12 پتھروں سے ایک قربان گاہ بنائی، اس پر بیل رکھا اور لوگوں سے کہا کہ اس قربان گاہ پر 12 مٹکے پانی کے ڈالو، 4 مٹکے پانی کے ڈالو، پھر 4 اور ڈالو اور پھر 4 اور ڈالو، تو 12 مٹکے پانی اس پر ڈالا گیا۔ جو قربان گاہ کے گرد کھائی کھودی گئی تھی وہ بھی پانی سے بھر گئی۔ اور پھر خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ایلیا زندہ خدا سے دعا کرتا رہا، وہ جھک گیا، خداوند کے سامنے فریاد کرتا رہا کہ خداوند آج تو ثابت کر دے کہ تو زندہ خدا ہے۔ اور شرط یہ رکھی تھی کہ جس کا خدا آسمان سے آگ بھیجے گا وہی زندہ خدا ہوگا۔ اور پھر ایلیا کی دعا کا جواب دیا گیا، زندہ خدا نے ثابت کر دیا کہ میں زندہ خدا ہوں۔ آسمان سے آگ آئی، قربانی جل گئی، قربان گاہ بھی جل گئی، اور جو قربان گاہ کے گرد کھائی میں یعنی نالی میں پانی بھرا ہوا تھا وہ بھی سوکھ گیا۔ اور خدا نے ثابت کر دیا، ایلیا کی دعا کا جواب دے دیا کہ میں زندہ خدا ہوں اور میں اپنے لوگوں کی سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ اور
خدا نے یہ ثابت کیا کہ میں ہی زندہ خدا ہوں، اور میں نے ہی بنی اسرائیل کو سزا دینے کے لیے ان کو بارش کو روکا تھا۔ اور پھر خدا نے ایلیا پر ظاہر کیا تھا کہ آج بارش ہوگی، اور پھر جو 3.5 سال تک بارش نہیں ہوئی، پھر ایلیا کی دعا سے بارش ہوئی، اور خدا نے ان کے ایلیا کی دعاؤں کا جواب دیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ وہ میری اور آپ کی دعاؤں کا بھی جواب دیتا ہے، وہ بچوں کی دعاؤں کا بھی جواب دیتا ہے، کیونکہ وہ زندہ خدا ہے۔ جو بھی اس سے دعا مانگتا ہے وہ ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ تو ہم جب بھی دل سے دعا مانگتے ہیں، خدا کبھی یس میں جواب دیتا ہے، کبھی ٹھہرو میں جواب دیتا ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ نو، وہ جواب نہیں دیتا، وہ جو ہم چیز مانگتے ہیں وہ نہیں دیتا، لیکن پھر بھی ہمیں ایمان سے مانگتے رہنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا ضرور جواب دیتا ہے، لیکن اپنے وقت کے مطابق، اپنے منصوبے کے مطابق، لیکن ہمیں دعا کرنے میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ تو خداوند ہمیں بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔